ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، میں نے سورۃ الفتح کی چند آیات مبارکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک مختصر ارشاد آپ کے سامنے نقل کیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ اللہ نے ظاہر کیا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پھر اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی اور اللہ نے انہیں قریبی فتح عطا کی اور کئی غنیمتیں بھی اللہ نے ان کے لیے مقدر کر دیں جن کو یہ مومنین لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ نے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا جن کو یہ صحابہ لیں گے، اور ان میں سے بعض اللہ نے جلدی عطا کر دی، اور اللہ نے لوگوں کو ہاتھوں کو تم سے روک کے رکھا تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے نشانی بنے اور دوسری غنیمتیں بھی حاصل ہوں جن پر یہ ابھی تک قادر نہیں ہوئے۔ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ قتال کرتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر یہ اپنا نہ کوئی حمایتی پاتے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرے رفیق جنت میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ آج ذوالحجہ کی 18 تاریخ ہے، 18 ذوالحجہ ہے، اور یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہجری سال مسلمانوں کا جو سال ہے، اس کی ابتدا بھی شہادتوں سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی شہادتوں پر ہوتا ہے۔ ابتدا بھی قربانی سے اور اس کا اختتام یہ بھی قربانی سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا تھا۔ جس طرح نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی منتخب کرتے ہیں فرشتوں سے بھی اور لوگوں سے بھی رسول۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ اپنا رسول اور نبی کس کو بنانا ہے۔ تو جس طرح نبی کا انتخاب براہ راست اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب بھی اللہ تعالی ہی نے کیا تھا۔ یہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر 10 مبشرہ، وہ صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، پھر بدر کے صحابہ ہیں، احد کے صحابہ ہیں، غزوہ احزاب کے صحابہ ہیں، بیعت رضوان کے صحابہ ہیں، اور مکہ فتح ہونے سے پہلے کے صحابہ اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد صحابہ۔ قرآن کریم میں ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے جن لوگوں نے اپنا مال خرچ کیا دین کے لیے اور جہاد کیا، بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جہاد کیا، مال خرچ کیا، ان کے بہت بڑے درجات ہیں۔
لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ صحابہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وہ علم کے اعتبار سے بہت بڑے تھے، زہد کے اعتبار سے بہت بڑے تھے، تقوی کے اعتبار سے بہت بڑے تھے۔ کئی جگہوں پر قرآن کریم میں یہ الفاظ آتے ہیں، ایک لفظ یہاں بھی آیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ ان میں کتنا تقوی ہے۔ ممتحن اللہ تعالی ہے، امتحان لینے والے اللہ پاک ہیں، امتحان دینے والے صحابہ ہیں۔ پرچہ ہے تقوی کا، تقوی کا کتنا معیار ہے، اور نتیجہ بھی اللہ نے عطا کر دیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ آیات جو میں نے پڑھی ہے یہ بیعت رضوان کے موقع پر نازل ہوئی، اور کئی اس میں انعامات ہیں، کئی بشارتیں ہیں، بلکہ مستقبل کا پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، دوسرے سال میں غزوہ بدر ہوا، رمضان المبارک میں 17 رمضان کو، اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی مدد، فرشتوں کا نزول، فرشتے صحابہ کی خدمت کر رہے ہیں، صحابہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ 313 صحابہ کرام ہیں جو لڑائی کے لیے مدینہ منورہ سے نہیں چلے تھے، یہ تو درمیان میں حکم نازل ہو گیا۔ تھوڑا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ ہم جا کسی اور کام کے لیے رہے ہیں کہ بھئی یہ قافلہ ہے، اس کو روکنا ہے، اور حکم آ جائے کہ آپ قافلے کو روکنا مقصد نہیں ہے، مقصد مقابلہ ہے، لڑائی ہے۔ بڑے سے بڑا زاہد، متقی، پرہیزگار بھی ان کا امام ہوگا نا، کہیں گے ہم ان کی نہیں مانتے، جی ہمیں لائے تھے کس کام کے لیے، اور ہمیں اب موت کے منہ دھکیل رہے ہیں، جی ہم تو اپنی نفس اور خواہش کے خلاف ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یاد کرو اللہ نے تم سے 2 طائفوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ یہ تمہارے لیے ہوگا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم تو یہ چاہتے تھے کہ کانٹا لگے بغیر تمہیں فتح حاصل ہو جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ،
اور اللہ یہ چاہتے ہیں حق کا حق ہونا واضح ہو اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ تو صحابہ سے مشورہ کیا، مہاجرین نے اپنی وفاداری کے لیے اظہار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر انصار صحابہ کھڑے ہوئے، سمجھ گئے کہ حضور ہم سے ہماری رائے لینا چاہ رہے ہیں۔ غالباً حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا، اور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے جواب دیا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا، تیرا رب جائے، تم دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا نہیں، آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے، ہم کود جائیں گے۔ آپ آگ میں ہمیں کودنے کا حکم دیں گے، ہم کود جائیں گے۔ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی بائیں بھی، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ امتحان ہے، اور مشکل امتحان ہے، مشکل پرچہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ تو اب 313 ہیں، ادھر 1000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ۔ تو کس نے مدد کی بھائی؟ اللہ نے مدد کی۔ پھر غزوہ احد، کفار نے کہا کہ ہم اگلے سال آئیں گے، مقابلہ کریں گے۔ پھر احد میں آئے، اور ادھر کتنے صحابہ تھے جو شہادت کی آرزو لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا تھا کہ یہاں امتحان ہونا ہے اور جانوں کا امتحان ہونا ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوں گے، یہ آپ کو وحی کے ذریعے سے معلوم تھا۔ بدر میں بھی کامیاب رہے، احد میں بھی کامیاب رہے امتحان میں، الحمدللہ۔ اور پھر کفار نے ان یہودیوں کی شرارت سازش سے 5ویں سال میں غزوہ احزاب، سارے مشرکین مکہ آ گئے، اور ادھر بنو قریظہ کے یہودیوں نے کہا اندر سے ہم تمہاری مدد کریں گے اور باہر سے آپ حملہ کریں اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے 3 کلومیٹر سے زیادہ، 3 میل اور 4.5 کلومیٹر بنتے ہیں، پہاڑ کو کھودا ہے اور بڑی سرنگ بنائی ہے، بہت بڑی، کہ گھوڑا بھی چھلانگ لگائے تو اس کو پار نہ کر سکے۔ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے۔ ابھی ہم گئے، وہاں 7 مساجد ہیں، جہاں خیمے لگے تھے وہاں مسجدیں بنائی گئی ہیں، اور اس جگہ کو دیکھیں اور یہ نقشہ سامنے لائیں کہ صحابہ نے یہاں کھدائی کی ہے، پہاڑوں کو کھودا ہے، تھوڑی سی جگہ نہیں، 3 میل، یعنی وہاں سے لے کے وہ ادھر احد پہاڑ تک یہ پورا راستہ سرنگ بنائی، پورا کھودا، تاکہ یہ کفار ادھر سے حملہ نہ کر سکے۔ یہ بھی صحابہ کا امتحان تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا صبح نماز کے بعد جب کوئی وحی آتی، کوئی اس طرح پیغام ہوتا، صحابہ کو سناتے،
صحابہ نے کوئی چیز دیکھی ہوتی وہ حضور سے عرض کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر، اس کا جواب دیتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عن قریب عمرہ کریں گے، وہ صحابہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے، بیت اللہ کے گھر کو چھوڑ کر آئے تھے، ان کے دل تو خوشی سے کھل اٹھے اور تیاری شروع کر دی۔ بس کوئی انتظار بھی نہیں، پوچھنا نہیں کب جانا ہے، کس طرح جانا ہے، نہیں، تیاری شروع، اور مسجد نبوی میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا صحابہ تیار ہو گئے، چلو بھائی۔ جب یہاں حدیبیہ پر پہنچے، آج شمیسیہ اس کا نام ہے، آگے سے کفار نے روکا، مختصر کر رہا ہوں، سفارت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سامنے آیا کہ ان کو سفیر بنا کر بھیجا جائے، یہ وجیح آدمی ہیں، دبنگ آدمی ہیں، مشرکین ان سے ڈریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، حکم کی تعمیل تو ہوگی، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے وہاں رشتہ دار بھی نہیں، اور میری جو لڑائی ہے ان کے ساتھ وہ بھی آپ کو معلوم ہے، یہ میرے ساتھ صلح پر جلدی آمادہ نہیں ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے، ان کے رشتہ دار بھی یہاں موجود ہیں اور یہ نرم طبیعت کے بھی ہیں، امید ہے کہ کفار ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، وہاں گئے، شیطان نے آواز لگا دی کہ مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے، پہلے یہ منصوبہ نہیں تھا کہ بھئی ہم مقابلہ کریں گے، لڑائی لڑیں گے۔ جب یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی۔ وہ بیعت کیا تھی کہ جب تک ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ حالانکہ یہاں بھی تیاری نہیں ہے، لڑائی کی نیت سے آئے نہیں ہیں، آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی، اور اعتماد دیکھیں، صحابہ نے جتنے موجود تھے انہوں نے بیعت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت عثمان کا قرار دیا، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ جی اسی بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اب یہ بیعت کر لی، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ صحابہ تو تیار تھے، بھئی اب لڑیں گے اور بغیر مقابلے کے نہیں جائیں گے۔ اس معاہدے میں جتنا شرائط ہے تمام کی تمام ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ان میں سے کہ اگر مکے کا کوئی آدمی مدینہ جائے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کریں گے، اور مدینے کا کوئی آدمی صحابہ میں سے کوئی اگر بھاگ کر مکہ آئے گا مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ بتائیے۔ اور آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، اور 3 دن آپ کو اجازت ہوگی
عمرہ کر کے آپ واپس چلے جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے بدر میں اللہ کی قدرت کا اظہار کرنا مقصود تھا اور اللہ نے کیا، فرشتے بھیجے۔ احد میں صحابہ کی جانی امتحان تھا، قربانی کا امتحان تھا، اس میں بھی صحابہ کرام الحمدللہ پاس ہوئے۔ پھر اسی طرح غزوہ احزاب میں محنت اور مشقت کے ذریعے امتحان تھا، صحابہ اس میں کامیاب ہوئے۔ سارے امتحانات کام ہو چکے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں جذبات کا امتحان تھا، جذبات، اور یہ جذبات کا امتحان بہت مشکل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار جذبات پر قابو نہیں پا سکتے۔ تھوڑی سی رائے کے خلاف بات ہو جائے آدمی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جذبات کا امتحان یہ معمولی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حالت میں غصے سے بھرے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ابو بکر، آپ نے یہ شرائط سنی ہے؟ جب ہم شرک میں تھے کسی کو ہمارے اوپر اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہم سے کوئی بات اپنی مرضی کے مطابق منوا سکے۔ آج ہم مسلمان ہیں اور حق پر ہیں، یہ کیسے ہمارے خلاف ساری جتنی بھی دفعات ہیں اور جتنا بھی معاہدہ ہے، ساری شرائط ہیں، وہ ہمارے خلاف ہیں۔ گویا کہ ہم دب کر یہ معاہدہ کر رہے ہیں، ڈر کر معاہدہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، اللہ کے نبی مجھ سے اور تیرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں عرض کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدمی دکھاؤ۔ علماء نے ایک عام معنی کیا ہے ثابت قدمی یعنی مضبوطی سے جمے رہو، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ معنی بہت چھوٹا ہے۔ ثابت قدمی یہ ہے کہ کتنا پریشان کن حالت آ جائے، دل اور دماغ دونوں اپنے اعتدال پر رہے، یہ ہے صحیح معنوں میں اس بات۔ اچانک کوئی صدمہ، کوئی بات آتی ہے، آدمی حواس کھو بیٹھتا ہے، یہ ثابت قدمی نہیں ہے۔ حالات کے بعض اوقات ایسے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، اللہ نے ہر مشکل وقت میں جو ثبات کا صحیح معنی ہے کہ دل اور دماغ اپنے کنٹرول میں رہے اور صحیح فیصلہ کرے، یہ صفت صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ علماء نے لکھا ہے نبی پر اللہ کا براہ راست پرتو ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور صدیق یہ نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ صدیق پر براہ راست روشنی اور کیا کہیں شعاعیں، نور کی کرنیں نبی پر اور نبی سے پھر صدیق پر، اللہ کی طرف سے براہ راست نبی پر، اور نبی کے دل اور دماغ میں جو ہوتا ہے اس کا عکس ظاہر ہوتا ہے صدیق پر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ٹھنڈے ہو گئے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے ہو گئے، اور پھر یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو. اب یہ انعامات ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا. کون سے ایمان والے؟ وہ صحابہ کرام جنہوں نے وہاں بیعت کی تھی. اللہ ان سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. لقد رضی اللہ، یہ بہت بڑی سند ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس لیے صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ دل و جان سے اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ بھی ان سے خوش ہے. رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اور ایک بات تھوڑی سی یہاں عرض کر دوں، یہ جو ہم لوگ ہیں نا، ہم اللہ سے راضی نہیں. جی سن رہے نہیں؟ ہماری جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ایسے لگتی ہیں جیسے اللہ سے ہم ناراض ہیں. میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. کبھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے اور میں اس پر خوش ہوں. بولو بھائی، سمجھو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے، کتنا بھی مل جائے. اللہ محفوظ فرمائے، راضی ہونے کی علامت یہ ہے میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے الحمدللہ میں خوش ہوں. میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے. اور یہ اتنا بڑی سکون والی بات ہے، اتنی بڑے اطمینان والی بات ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، آپ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آدھی سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. میں اللہ سے راضی ہوں، جس حال میں بھی ہوں میں اللہ سے راضی ہوں. لیکن نہیں، یوں کیوں نہیں ہوا، یوں کیوں نہیں ہوا، یوں کیوں نہیں ہوا، میں نے تو یوں کیا تھا اور یوں کیا تھا اور یوں کیا تھا. اور کبھی ہم اپنے گریبان میں بات جھانک کر دیکھیں، میں اللہ کی مان کتنی رہا ہوں. نماز کے لیے اللہ میرا اللہ بلا رہا ہے، سچ بولنے کے لیے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے، دیانت امانت کا مجھے کہا ہے. میں اللہ کے ساتھ کتنی وفا کر رہا ہوں، یہ نہیں سوچنا. لیکن صحابہ کیا تھے؟ ورضوا عنہ، اللہ سے راضی تھے. جی جانے جا رہی ہیں، راضی تھے. محنت مشقت ہو رہی ہے، راضی تھے. جذبات کے خلاف فیصلے دلوائے جا رہے ہیں، اس پر کیا تھے بھائی؟ راضی تھے. اور اللہ نے بھی قرآن بنا کر بھیج دیا کہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہے. کون سے ایمان والے؟ جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تو جانتا ہے. عالم یعلم، یہاں مانا ہے اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ان کے دل میں کیا ہے. یہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر سکینہ بھی نازل کر دی، اور اللہ نے ان کو قریبی فتح بھی دے دی. اللہ نے کئی اور غنیمتیں بھی ان کے نام لکھ دی جنہیں یہ لیں گے. گویا اب اس کے بعد ہمیشہ ہی فتوحات ہیں، ہمیشہ ہی کامیابی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور آپ کے قاصد بن کر گئے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہے. اور مزید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور آپ کے فضائل انشاءاللہ اگلے جمعہ کریں گے. سنانے کا مقصد یہ ہے اللہ ہمیں صحابہ کی صحیح پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ سے محبت کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو حضور سے محبت تھی. یہ ہم ہر جمعے میں حدیث پڑھتے ہیں کہ بھائی صحابہ سے محبت رکھو. کیوں؟ من احبہم فبحبی احبہم، صحابہ سے محبت جو رکھے گا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا.
اور من ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھے گا گویا کہ اس کو میرے ساتھ بغض ہے، اور وہ میرے خلاف تو ظاہر کر نہیں سکتا لیکن وہ میرے صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے۔ جس کو صحابہ سے بغض ہو سمجھ لو اس کو حضور سے بغض ہے، اور جس کو صحابہ سے محبت ہو یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ صحابہ کرام ایمان کی کسوٹی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم کامیاب رہو گے۔ صحابہ کے ایمان کو دیکھو، وہ ایمان صحیح معنوں میں ایمان کہلانے کا مستحق ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ پھر وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔